بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمارے بہت سارے دوست سوال کرتے رہتے ہیں۔ مختلف سوالات آتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، ظہور کے حوالے سے، ظہور کی نشانیاں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک سیریز ہم شروع کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ، اور اس کی آج جو پہلی قسط ہے اس میں ہم آپ کو وہی بتائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی کون کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، وہ بھی کتب اہل سنت سے، کہ علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کون کون سی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک کتاب ہے معرفت امام مہدی، جس کے مصنف اور مؤلف ہیں مفتی محمد ہاشم، ڈائریکٹر دا اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی، اور یہ ابھی حیات ہیں اور کراچی میں موجود ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شائع ہوئی یہ کتاب 2018 میں، اور اس کے صفحہ نمبر 66 پہ سے لے کر آنورڈ آگے جو ہے نا انہوں نے صفحہ نمبر 65 کے اوپر انہوں نے عنوان دیا ہے قرآن مجید و تفاسیر اور امام مہدی علیہ السلام۔ اس میں انہوں نے 10 آیات قرآن مجید کی لکھی ہیں، قرآن مجید کی 10 آیات جو کہ اہل سنت کی نظر میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ آیات کیا ہے؟ پہلی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 7، سورہ حج کی آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ لکھتے ہیں کہ مفسر قرآن شارح حدیث امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دو روایتوں میں، یہ دو روایتیں جو حدیث ہیں یہ میں انشاءاللہ حدیث والے وائس نوٹ میں بیان کروں گا، کہ استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اولین علامت قیامت ظہور حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ اولین قیامت اولین علامت قیامت کی جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوسری آیت میں جو سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا یعنی امام بنائیں اور ان کے لیے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی الحدید مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے اس امام کی طرف جس کا تمام روئے زمین اور حکومتوں پر غلبہ ہوگا۔ امام شیخ جمال الدین یوسف بن علی بن عبدالعزیز مقدسی شافعی اس آیت کریمہ کی وضاحت تفسیر سالبی کے حوالے سے لکھتے ہیں، نمبر 1 کہ اس سے مراد ایک جنگ ہے جو قریش اور موالید کے درمیان پیش آئے گی اور قریش کو فتح حاصل ہوگی۔ نمبر 2، اس سے مراد نور اور رفعت و بلندی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تیسری آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32، جس کا ترجمہ ہے کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے گا، اسے سب دینوں پر غالب کرے گا۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محدث شیخ علی بن محمد ابن احمد مالکی جو ابن صباح کے نام سے مشہور ہیں نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں جو تمام دینوں کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے، جن کے ذریعے سے دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوگا، اور حضرت مہدی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گی۔ شیخ طاہر مقدسی لکھتے ہیں کہ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان امام مہدی علیہ السلام کی جائے پیدائش مدینہ منورہ اور قیام فرمانے کی جگہ مکہ المکرمہ ہے۔ لوگ ان سے صفا و مروہ کے درمیان بیعت کریں گے، اور انہی میں سے بعض کا کہنا ہے کہ وہ روئے زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں گے اور عدل اور انصاف قائم کریں گے، کمزور اور طاقتوروں کے درمیان عدل اور انصاف ہوگا، اور یہ کہ زمین کے مشرق و مغرب میں پہنچ جائے گا، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور روئے زمین کے تمام علاقے یا تو اسلام میں داخل ہو چکے ہوں گے یا پھر جزیہ ادا کرنے والے ممالک ہوں گے، اور یہی وہ موقع ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب ہو جائے پورا ہو جائے گا۔ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ صدی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا غلبہ دین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوگا۔ اب آ جائیں آیت نمبر 4، چوتھی آیت، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام شیخ سلیمان بن الشیخ ابراہیم حسینی حنفی قندوزی اس آیت کریمہ کے حوالے سے علامہ حسکانی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذیل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد آل محمد ہیں۔ پانچویں آیت، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ اولي الامر کا ترجمہ انہوں نے حکومت والے کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام شیخ سلیمان قندوزی دوسری آیت کریمہ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد علی اور اولاد علی ہیں، اور ان میں سے آخری امام مہدی علیہ السلام ہے۔ چھٹی آیت، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے،
الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام شیخ سلیمان بن الشیخ ابراہیم حسینی حنفی قندوزی نے مذکورہ بالا آیت مقدسہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غیب سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ آیت نمبر 7 جو قرآن مجید کی سورہ زرخرف کی آیت نمبر 61 ہے، 61، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک قیامت کی خبر ہے تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا یہ سیدھی راہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ محمد احمد صفاری عصری حنبلی لکھتے ہیں کہ مقاتل ابن سلیمان اور ان کے اتباع کرنے والے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں البتہ وہ قیامت کی علامت ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ 8ویں آیت جو سورہ کہف کی آیت نمبر 83 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور تم میں سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ تمہیں اس کا مذکورہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مفسر قرآن مولانا نعیم الدین مراد آبادی مذکورہ بارہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام سے رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لوا تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے، وہ دو مومن ہیں یعنی حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر ہیں یعنی نمرود اور بخت نصر، اور عنقریب ایک 5واں بادشاہ اور اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مندرجہ ذیل آیت مبارکہ سے آمد امام مہدی سے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی 9ویں آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا، بلکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی محمد ہاشم صاحب لکھتے ہیں کہ مذکورہ آیت مبارکہ میں عمومی اطلاق امت کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن تاریخی شان نزول کے اعتبار سے مشہور تابعی امام نزی جو کہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد پرانے وقت کے رومی لوگ ہیں۔ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور اللہ کے نام کو بلند کرنا بند کروا دیا۔ ان رومیوں نے اپنے غلبے کے دوران بیت المقدس کو ویران کیا تھا۔ اب یہ لوگ جب بھی بیت المقدس میں داخل ہوں گے تو خوفزدہ ہو کر اور گردنیں جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج رومی نہ تو خائف ہیں اور نہ سر جھکائے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس تو یہودیوں کے قبضے میں ہے اور رومیوں پر تو پابندی ہی نہیں ہے، بلکہ آج تو مسلمان سر جھکا کر داخل ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے پھرتے ہیں۔ ابن جریر طبری اس آیت کریمہ کے اس حصے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ان کی دنیا میں رسوائی کا اطلاق اور اشارہ بعد میں آنے والے اس دور کی طرف ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، بیت المقدس کو فتح کریں گے اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی دارالحکومت بنے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ 10ویں آیت ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور پھر ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے والے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو سر پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہاری نافرمانی اور سرکشی کی سزا کے طور پر تمہارے چہرے بگاڑ دے، اور تاکہ مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہوں غالب اور فاتح ہو کر جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل، یروشلم اور القدس کا ذکر کیا گیا ہے، نیز بیت المقدس پر مختلف اوقات میں ہونے والے پے در پہ حملوں کا اور اس کا فتح کرنا ذکر ہے۔ اب اور جو بیت المقدس کی آخری فتح ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگی، یعنی جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اور جیسا کہ پچھلی روایت میں بیان کیا کہ امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس کو ہی اپنا پایہ تخت، اپنا دارالخلافہ، اپنا دارالحکومت قرار دیں گے، اور وہاں بیٹھ کر پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، اور پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو میں نے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ معرفت امام مہدی مفتی محمد ہاشم جو اہل سنت کی مفتی ہیں اور جو ڈائریکٹر ہیں دا اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی کے، ان کی کتاب سے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ اب ایک اور اہل سنت عالم دین ہے مولانا حافظ محمد ظفر اقبال فاضل جامع اشرفیہ، ان کی کتاب اسلام میں امام مہدی کا تصور،
اسلام میں امام مہدی کا تصور بہترین کتاب ہے یہ. میں آپ تمام بھائیوں سے جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. میں نے اہل سنت مصادر میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اتنی کمپریہنسو کتاب نہیں دیکھی ہے. امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تقریباً ہر پہلو کے اوپر انہوں نے بڑی سیر حاصل اور بڑی مدلل گفتگو کی ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر، یعنی کتاب کا نام ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور، جس کے مصنف ہیں مولانا حافظ محمد ظفر اقبال، جو کہ فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ کے. انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر 2 آیات کا ذکر کیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پہلی آیت کہتے ہیں، عنوان انہوں نے یہ دیا ہے وہ آیات جن میں امام مہدی کی طرف اشارہ موجود ہے. پہلی آیت کے طور پہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً تو نہیں ہے، البتہ 1-2 آیتوں میں ان کی طرف اشارہ ضرور پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے. پہلی آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے. اس کی تفسیر میں اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، اور ان لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دنیا میں رسوائی کی تفسیر سدی، اکرمہ اور وائل بن داؤد کے نزدیک خروج مہدی سے کی گئی ہے. اگرچہ یہ تفسیر قول کی دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اصل رسوائی خروج مہدی کے وقت ہوگی، صدی، اکرمہ اور وائل بن داؤد کا ہے، لیکن چونکہ احادیث سے ثابت شدہ واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں، اس لیے ان کو صحیح مان لینے میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں ہے. دوسری آیت کے طور پر لکھتے ہیں کہ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے آیت قرآنی یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے تحت 12 خلفاء والی روایت ذکر کی ہے کہ اس میں امت میں 12 نیک و عادل خلفاء ہوں گے، اور یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے بھی بدین الفاظ منقول ہے. مسروق کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں تو اس سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا. پھر فرمایا کہ ہاں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے نخبہ کی تعداد کے برابر یعنی 12 خلفاء ہوں گے. یہ حدیث اس سند سے تو ایک ہی راوی سے مروی ہے، لیکن اس کی اصل بخاری و مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کا یہ امر دین ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک کہ 12 آدمی زمین پر حکمران یعنی خلیفہ نہ ہو جائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ایک بات کہی جو میں نہ سن سکا، تو میں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے. روایت کے الفاظ امام مسلم نے نقل کیے ہیں. اس حدیث کا مقصد 12 صالح خلفاء کے وجود کی بشارت دینا ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کریں گے. لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ 12 خلفاء یکے بعد دیگرے لگاتار آئیں گے، بلکہ ان میں سے 4 تو علل ترتیب خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی علیہ السلام ہیں، اور با اتفاق ائمہ عمر بن عبدالعزیز بھی ان میں شامل ہیں. نیز بنو عباس کے بعض خلفاء بھی ان میں سے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں. اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان 12 خلفاء میں امام مہدی بھی داخل ہیں جن کے متعلق احادیث میں بشارت آئی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام مہدی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. تو یہ 12 آیات ہیں. 10 آیات کا ذکر مفتی محمد ہاشم نے کیا ہے، اور 2 آیات کا ذکر مولانا حافظ محمد ظفر اقبال نے کیا ہے اہل سنت مصادر سے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. تو ان 12 آیات میں اچھا ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اختلافی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے وائس نوٹس میں ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ اس وقت ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ اہل سنت کے نزدیک وہ کون سی آیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا کہ اہل سنت کے نزدیک 12 آیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. انشاءاللہ العزیز خدا نے توفیق دی تو اگلے وائس نوٹ میں ہم ان آیات کا ذکر کریں گے جو اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے اہل تشیع کے نزدیک جو تعداد ہے وہ تو کوئی 100 سے بھی زیادہ ہے.